بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک طرف حکومت ان کو دھمکیاں دے رہی ہے، ان کو وارننگز دے رہی ہے، ان کی گرفتاری کے پلانز ہو رہے ہیں، تو دوسری طرف بشرا مانیکا کے بیٹوں نے بھی انہیں دھمکی دے دی ہے۔ اور خان صاحب یو ٹرن لینے کے تو پرانے ماہر ہیں، اب وہ اپنے کس کس بیان پر یو ٹرن لے رہے ہیں اور انہیں ڈان لیکس کے بارے میں کتنا پتہ ہے۔ ویسے تو انہیں دنیا کی ہر چیز کے بارے میں سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی کیا پتہ ہے، اور عدالتیں ان کے بارے میں کیا ریمارکس دے رہی ہیں۔ ابھی تو وہ عدالتوں میں خود پہنچے نہیں ہیں ریلیف لینے کے لیے، لیکن ابھی سے ان کے بارے میں کیا حالات ہیں اور ان کے کون کون سے دوست انہیں چھوڑ کر جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور پنجاب کے گورنر صاحب کا کل آخری دن ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ خود جاتے ہیں یا نون لیگ کی حکومت انہیں کیسے نکالے گی، یہ تو کل پتہ چلے گا۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کی مشکلات پر۔ تو عمران خان کے لیے حکومت نے یہ پلان بنایا ہے کہ ان کی زبان بند کی جائے گی۔ تو ان کی زبان کیسے بند کی جائے گی؟ ظاہر ہے انہیں پکڑا جائے گا، یا تو انہیں جیل میں ڈال دیں گے یا انہیں گھر پہ نظر بند کر لیں گے، دونوں ہی آپشنز ہیں۔ تو ہے تو دونوں صورتوں میں قید ان کے لیے، لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب الطاف حسین بننے کے سفر پر ہیں۔ الطاف حسین نو ڈاؤٹ ایک بڑے لیڈر تھے اپنی کمیونٹی میں، اپنے ایریا میں، وہ سندھ کے کچھ جو شہری علاقے ہیں وہاں پر، اور انہوں نے بھرپور راج کیا۔ ان کی زبان سے جو لفظ نکل جاتا تھا وہ حرف آخر ہوتا تھا، ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا تھا ان کے دور میں، وہاں پر لوگ چوں نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں ان کو کان پکڑا دیے جاتے تھے پریکٹیکلی۔ تو اس ٹیرر کے ساتھ ان کے ایک حکم پہ پورے شہر بند ہو جاتے تھے، آگ لگ جاتی تھی، سب کچھ بلاک ہو جاتا تھا۔ تو خان صاحب ایگزیکٹلی اس راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک اشارہ کریں تو سڑکیں بند ہو جائیں، دھرنے ہو جائیں، ملک جیم ہو جائے، جس طرح سے وہ شروع ہوئے تھے، اور لوگ ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ مطلب وہ ہیٹ سپیچ، یار بات کرتے ہیں امریکہ کی اور یورپ کی اور مہذب دنیا کی۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں یہ ممکن ہے کہ کوئی پولیٹیکل لیڈر، سیاسی رہنما یہ بیان دے کہ میرے مخالفین جو ہے وہ اپنی عبادت کے لیے عبادت گاہ میں نہیں جا سکتے، ان کے بچے جو ہے اسکولوں میں نہیں جا سکتے، ان کو پوچھا جائے گا، ان پر تنقید کی جائے گی، ان کو برا بھلا کہا جائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ خان صاحب یہ جو دنیا، وہ دنیا تمیز سے انسانیت کے ساتھ رہ رہی ہے نا، اور آپ یہ جو جہنم بنانے کا وہ کانسیپٹ ہے وہ آپ نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے۔ مطلب آپ فائدے وہ اٹھانا چاہ رہے ہیں جو مہذب دنیا میں ہیں، اور ہمارے لیے، لوگوں کے لیے اس ملک کو جو جہنم کا ایک منظر پیش کرتا ہوا سین بنانا چاہ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں آپ۔ یہ ہیٹ سپیچ دنیا کے کسی حصے میں کوئی سیاسی لیڈر کرے، جو عمران خان صاحب فرما رہے ہیں، جو شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں، جو ان کے باقی لیڈرز کر رہے ہیں، وہ سب ایک دن میں جیل چلے جائیں، ایک دن لگے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں وہ بڑھ کے مارتے پھر رہے ہیں، اور انہیں صرف یہ خیال ہے کہ شاید انہیں کوئی سپورٹ ملنی ہے۔ وہ اس سپورٹ کے انتظار میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے لیے وہ بار بار ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں تاریخ دوں گا، 20 تاریخ کے بعد تاریخ دوں گا۔ وہ 20 تاریخ کے بعد کیوں دیں گے؟ وہ صرف وہ انتظار کر رہے ہیں، انہیں خیال یہ ہے کہ انہیں کہیں سے کوئی غیبی امداد آ جائے گی۔ خان صاحب وہ آپ کے جو موکل ہیں نا وہ ناکام ہو گئے ہیں، اب ان سے کام نہیں چلنا، چھٹی ہو گئی ہے نا، حکومت میں تھے آپ، حکومت سے نکل گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کے موکل ناکام ہو گئے ہیں، اب وہ غیبی امداد نہیں آنی، وہ جس کے چکر میں آپ نے تو ان کا بھی پٹھا بٹھا دیا ہے، ان کے لیے بھی مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ تو آپ کے جو دوست ہیں جو آپ کو سپورٹ کرنے والے تھے، وہ سب بھی اب مشکل میں آ گئے ہیں، صرف آپ کی وجہ سے، آپ کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ لیکن خان صاحب تو اسی امید پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں 20 تاریخ تک انتظار کروں گا، وہ مجھے کوئی غیبی امداد آ جائے گی، اس کے بعد میں حکم دوں گا سب کو، اور پورا ملک آ جائے گا، اکٹھا ہو جائے گا، سب لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، ملک جیم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آج وزیر اعظم نے بھی، کل اس نے ہمارے وزیر داخلہ نے بھی کہا تھا، اور آج وزیر اعظم صاحب نے پھر کہا ہے کہ عمران خان کی زبان بند کرنی پڑے گی۔ تو جو الطاف حسین صاحب کے ساتھ ہوا تھا نا کہ ان پر پابندی لگ گئی تھی، وہ تو خیر پاکستان میں تھے بھی نہیں نا، تو ان پر ان کی تقاریر، جو وہ لائیو تقریریں فرماتے تھے، اس پر آن لائن ان کی تقاریر آتی تھی، ان پہ حکومت نے پابندی لگا دی تھی۔ اب اس بات سے قطع نظر کہ وہ ٹھیک ہے غلط ہے، میں اس وقت اس کے میرٹس پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہا، لیکن
وہ ظاہر ہے وہ اپنی کمیونٹی کے اپنی پارٹی کے ایک بڑے لیڈر تھے اور ان کا نام تک آنے پر پابندی تھی، بلکہ رہی ہے، اور ایسی پابندیاں تو نواز شریف اور نون لیگ کے لیڈروں پر بھی رہی ہیں، ان کی تصویر نہیں آ سکتی تھی میڈیا میں۔ تو خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ سلوک ہو، وہ لاڈلے بچے جو ان کے لاڈلے تھے، اب وہ سارا کچھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھگتنا چاہ رہے ہیں، وہ حرکتیں کر رہے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے، اور اب خان صاحب کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں ایک فرق تھا کہ وہ لیڈرز، میں جب نون لیگ کی بات کر رہا ہوں تو وہ ڈائریکٹ ان کا آپس میں جھگڑا تھا، اس میں وہ عوام کو نہیں لڑا رہے تھے۔ خان صاحب اپنی ہیٹ سپیچ کے ذریعے عوام میں نفرت پیدا کر رہے ہیں، عوام کو لڑا رہے ہیں، ایک دوسرے کو لڑانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ان کی جو پالیسی ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکے گی، کیونکہ حکومت نے بندوبست کر لیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو روکیں گے، اور روکنے کے لیے ظاہر ہے ان کی، اب آپ سمجھیں کہ کارڈز پر ہے یہ چیز کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے یا ان کو نظر بند کر دیا جائے۔ وہ خود بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے گرفتار کر لیں اگر کرنا ہے تو، اور پھر نقصان اٹھائیں گے۔ کوئی بات نہیں، آپ کو تو حکومت سے نکالنے پر بھی سب کو نقصان ہونا تھا نا، کوئی نہیں ہوا نا، حکومت سے نکل گئے آپ، پھر آپ چھوڑ نہیں رہے تھے، وزیر اعظم ہاؤس جو تھا وہ نہیں چھوڑ رہے تھے، وہ بھی ہو گیا، تو اب یہ بھی ہو جائے گا۔ پھر خان صاحب نے آج مریم بی بی کے بارے میں کہا ہے کہ وہ بھی تو فوج کے بارے میں بات کرتی ہیں، اور ان کو اس لیے کچھ نہیں کہا جاتا کہ وہ خاتون ہیں۔ حضور انہیں تو بہت کچھ کہا گیا، وہ تو جیل میں رہی ہیں۔ مریم بی بی تو پہلے بھی جیل میں رہی، پھر ابھی جو ریسنٹ پاس میں ہوا کراچی والا واقعہ، جب مزار قائد پر وہ گئے تھے اور وہاں پہ کچھ نعرے وغیرہ لگے، تو جو رات کو جو کچھ ہوا ہے ہوٹل میں، ان کا کمرے کا دروازہ توڑ کر انہیں جس طرح سے وہ جو کارروائی ہوئی تھی، آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ خیر آپ کو یاد پتہ نہیں کون سی چیزیں رہتی ہیں، جرمنی اور جاپان کے بارڈرز آپ کو یاد رہتے ہیں، باقی ساری چیزیں تو آپ کو بھول جاتی ہیں، اور خود دھمکیاں لگا کر، بڑکے مار کر، اور پھر یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ ابھی کل ہی انہوں نے فرمایا، اور بڑا کلیئر کٹ فرمایا، کہ میر جعفر اور میر صادق کے حوالے سے جب بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا وہ سراج الدولہ کے سپہ سالار تھے، تو آج بھاگ گئے ہیں محترم، ایز یوزول وہ یو ٹرن لینے والا ہے، یوں کر کے بھاگے ہیں، آرام سے نہیں بلکہ بڑا تیز بھاگے ہیں، خود بھی اور ان کے ساتھی بھی۔ اب وہ فواد چودھری صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا، انہوں نے کہا وہ میر جعفر اور میر صادق سے مراد ان کی وہ ہے نواز شریف اور شہباز شریف۔ تو نواز شریف اور شہباز شریف میں سے کون سپہ سالار بنا ہے اپنی حکومت کا یا اپنے بھائی کی حکومت میں؟ کوئی بھی نہیں۔ تو خان صاحب وہ باتیں نہ کیا کریں جن پر آپ سٹینڈ نہیں لے سکتے ہیں، یا تو آپ کھڑے ہو نا، آپ کہیں کھل کے کہیں کہ مجھے یہ فلاں شخص پر اعتراض ہے اور یہ اعتراض ہے، بات کریں کھل کے۔ آپ چھوٹی سی بات کرتے ہیں، گھما پھرا کے بات کرتے ہیں، وہ ایک جگت لگاتے ہیں، ایک الزام لگاتے ہیں، ایک بڑک مارتے ہیں، اور اس کے بعد بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ٹوٹل آپ کی سیاست ہے، اور آپ کے ساتھی بھی اب آپ کو چھوڑنے کے لیے تیاریوں میں ہیں۔ دیکھیں دو لوگوں کا تو بڑا کلیئر آ گیا، ایک جو چودھری سرور صاحب ہیں، وہ کچھ پہلے سے بھی اندازہ تھا سب لوگوں کو، جب عدم اعتماد پیش ہوئی انہوں نے تب بھی اعلان کر دیا تھا، انہوں نے کہا عمران خان صاحب مجھ سے غیر قانونی کام کروانا چاہ رہے ہیں اور میں غیر قانونی کام نہیں کروں گا۔ اب پھر ان کے بارے میں آیا کہ نون لیگ کے ساتھ ان کے معاملات شاید طے پا گئے ہیں اور وہ جلدی اناؤنس کر دیں گے۔ ویسے تو یہ 2 ماہ پرانی بات ہے جب عمران شفقت صاحب نے اپنے ویلاگ میں یہ ذکر کیا اور انہوں نے بتایا کہ چودھری سرور صاحب کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے اور وہ نون لیگ میں جا رہے ہیں، تو یہ بڑا شور مچا تھا، گورنر ہاؤس سے بھی شور مچا، انہوں نے کہا نہیں آپ اس کی تردید کریں، جو کہ عمران شفقت صاحب کا کہنا یہ تھا کہ آپ تردید کر دیں، میں وہی تردید آپ کی چلا دیتا ہوں، میں نہیں تردید کر رہا۔ اچھا خیر وہاں سے تردید نہیں آئی، چونکہ چودھری صاحب کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ خان صاحب کی جو کشتی ہے وہ ڈوبنے جا رہی ہے، انہیں نظر آ رہا تھا ان کی حرکتیں، انہیں پولیٹیکل سمجھ ہے نا، انہیں نظر آ رہا تھا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کی جو ساتھی پارٹیز ہیں وہ ان کو چھوڑ رہی ہیں اور وہ انہیں چھوڑ دیں گی۔ تو خان صاحب کو صرف نہیں نظر آ رہا تھا، پتہ نہیں اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، اقتدار میں آ کے لوگ کیوں اندھے ہو جاتے ہیں، انہیں حقائق نظر ہی نہیں آتے، اپنے سامنے کے حقائق نہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی حال خان صاحب کا تھا، انہیں تو کچھ نہیں نظر آ رہا تھا۔ اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں آج کل بات چل رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی پھنسے ہوئے ہیں بیچارے کہ وہ جائیں کہاں۔ دیکھیں نا 3 بڑی پارٹیز ہیں، پی ٹی آئی خود ایک ون آف دا مین پارٹیز، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں تو لگتا ہے اب وہ نہیں رکھیں گے انہیں، جو کچھ ہو جس طرح سے وہ جو لینگویج استعمال کرتے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے بارے میں، تو اس میں امکان یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے انہیں نہیں رکھنا۔ اچھا تو پیپلز پارٹی نے نہیں رکھنا تو نون لیگ انہیں کیوں رکھے؟ نون لیگ کے بھی آج کل بڑی محبتیں چل رہی ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو وہاں پر بھی یا تو وہ بہت کمپرومائزڈ ہو کے جائیں۔ اچھا وہ تو اپنی طرف سے کم از کم وزیر خارجہ، اور ویسے تو وہ
وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ کے بھی کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے بڑی مشکل ہے کہ انہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا. ایک راستہ جو آج کل کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ یہ ممکن بنتا ہے کہ وہ اپنی ایک پارٹی بنا لیں. وہ پریشر گروپ کے طور پہ ہوتا ہے, فائنلی تو پھر کسی بڑی پارٹی میں ہی ضم ہونا ہوتا ہے. تو پارٹی بنا کے تو شیخ رشید صاحب نے بھی کیا کیا ہے, اپنی ایک سیٹ کن کے سر پہ جیتتے ہیں اور پھر وہ جو حکومت ہوتی ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ان کا حال ہے. بہرحال خان صاحب کے جو معاملات چل رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کے لیے جو مزید ہو رہی ہے وہ یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی آج ان کے بارے میں ریمارکس دیے ہیں. وہ پہنچے ہوئے نا توہین مذہب والے کیس میں ریلیف لینے کے لیے ان کی پارٹی کے لوگ. تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ لوگوں کو اور آپ کے جو لیڈر ہے عمران خان صاحب, انہیں تو ہم پر ٹرسٹ ہی نہیں ہے, انہیں تو اعتماد ہی نہیں ہے ہم پر. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں, عمران خان صاحب یہ بتائیں کہ کیا انہیں عدالت پر اعتماد ہے, کیونکہ وہ تو بار بار کہتے ہیں کہ آدھی رات کو عدالت کھل جاتی ہے. وہ تو عدالت کس لیے کھلی ہے؟ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے یا کوئی اگر آئینی معاملہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے نا. تو آپ نے خان صاحب نے ایک ایسا آئینی بحران پیدا کیا ہوا تھا کہ وہ سیٹ نہیں چھوڑنی, وہ اس طرح سے جڑ کر بیٹھے ہوئے تھے پکڑ کے کہ نہیں میں نے تو اس کو نہیں چھوڑنا. تو اس میں پھر جب آئینی بحران پیدا ہو رہا تھا تو لوگ عدالتوں میں جا رہے تھے. چیف جسٹس نے بتایا کہ 5 پٹیشنز آئی ہوئی تھی جس میں سے ایک کو تو انہوں نے اگلے دن فائن کر کے خارج کیا ہے, جرمانہ بھی کر دیا انہیں, مطلب جو غیر ضروری تھی. لیکن اگر کوئی ضروری چیز آتی ہے تو عدالت سنے گی اس بات کو. آپ کے لوگوں کی بھی تو پٹیشنز جو ہیں وہ چھٹی والے دن اور لیٹ ایوننگز میں سنی جاتی ہیں, پھر آپ کو ریلیف ملتا ہے. اچھا وہ سارا ٹھیک ہے, ابھی بھی اپنے لیے ریلیف لینے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں, ساتھ ہی اس کو بے توقیر کر رہے ہیں پبلک میں. وہ ایک پبلک سینٹیمنٹ بنا رہے ہیں, لوگوں کے جذبات ابھار رہے ہیں, لوگوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں اداروں کے لیے, وہ چاہے آپ کا عدلیہ ہے چاہے فوج ہے, دونوں کے لیے کر رہے ہیں. اور اس کا نقصان انہیں یہ ہو رہا ہے جیسے آج عدالت نے کیا ہے, ریمارکس دیے ہیں, ان سے پوچھا ہے, یہی حال فوج کی طرف سے ہو رہا ہے کہ ISPR نے کل بھی بیان دیا تھا کہ آپ بتائیں آپ لوگوں کو فوج کو انوالو نہیں کرنا چاہیے اور جھوٹا اور غلط پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو سیاستدان کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. تو وہ بڑی کلیئر سی وارننگ تھی نا خان صاحب کے لیے, فوج یہ کر رہی ہے. اچھا آج خان صاحب خود بھاگ گئے اپنے بیان سے, اور جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بیان آ گیا. پہلے تو یہ لگ رہا تھا, یہ ایک امیج بنا ہوا تھا, یہ ایک امپریشن تھا کہ ریٹائرڈ فوجی جو ہیں وہ بہت زیادہ خان صاحب کی فیور میں ہے. اچھا خان صاحب جب تک تو امریکہ کے خلاف بات کر رہے تھے, جب تک پولیٹیشنز کے خلاف بات کر رہے تھے تو سمجھ آتی تھی نا, کچھ اس کی کوئی سینس بنتی ہے کسی حد تک. لیکن اب تو وہ ڈائریکٹلی فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. مطلب آرمی چیف مین فوج, وہ انہوں نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ جس طرف آرمی چیف دیکھتا ہے 7 لاکھ فوجی جو ہے اس طرف دیکھتے ہیں. تو پھر خان صاحب کیسے ان کے خلاف سازش کر سکتے ہیں, خان صاحب کیسے ان کے خلاف نفرت پیدا کرنے والی باتیں کر سکتے ہیں. تو ان باتوں سے کچھ نہیں ہونا سوائے اس کے کہ انہیں نقصان پہنچے گا, ان کے ساتھی بڑے بڑے انہیں چھوڑ جائیں گے, اور ان کے جو سپورٹ تھی مختلف کارنرز میں اور مختلف حلقوں میں, مختلف کوارٹرز میں, وہ کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی ایون. اچھا اور فائنلی پبلک میں بھی ختم ہو جائے گی. لوگ اس نفرت کے اس کو کب تک لے کے چلیں گے بیانیے کو. کچھ حد تک لڑائی مار کٹائی ہو سکتی ہے لیکن فائنلی تو لوگوں نے اس سے نکلنا ہوتا ہے. لوگوں نے زندگی گزارنی ہے امن کے ساتھ, اپنے دوستوں سے رشتہ داروں سے ملنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. تو خان صاحب نے تو اس کو حق و باطل کا مارکا بنا کے تو جنگ شروع کرائی ہوئی ہے, ایسا تو نہیں ہونا. تو یہ تو ان کے مسائل جھگڑے ادھر ہیں, لیکن ادھر ہی ایک ہمارے ویور ہیں ویڈیو کے, انہوں نے اس میں کمنٹس کیے ہوئے ہیں. آپ کے بڑے زبردست کمنٹس ہمیں ملتے رہتے ہیں, بڑے انکریجمنٹ ملتی ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے, حوصلہ ملتا ہے آپ کے کمنٹس پڑھ کر اور ان کو دیکھ کر, اور جہاں تک ممکن ہو ہم ان کا جواب بھی دے دیتے ہیں. تو اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے وی لاگ میں بھی جو آپ کے کامنٹس ہیں, جو کوئی ایسی بات ہو جس کا ہم سمجھتے ہیں جواب دیا جا سکتا ہے یا جس کو ڈسکس کیا جاتا ہے, تو ہم یہاں پر بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے. خالد خان بنگش نے کہا ہوا ہے کہ بشرا بی بی کے جو بیٹے ہیں ان دونوں کے نام لے کر کے انہوں نے عمران خان صاحب کو دھمکیاں دی ہیں. اچھا یہ میرا خیال ہے سمپلی کوئی سوشل میڈیا کا ایسا بیان ہے جو کہیں سے کیری کر لیا کسی نے, وہ بنا دیا, چونکہ بے تکی باتیں بغیر کسی بیس کی ہو جاتی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, ہم نے اپنے طور پر بھی چیک کیا ہے. اور ان دونوں فیملیز کے تو تعلقات بہت زبردست ہیں, بڑے آئیڈیل سے تعلقات ہیں, آپ دیکھ نہیں رہے ہیں. فرید خاور مانیکا صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ کئی مرتبہ کوٹ ہو چکا ہے کہ جب ابھی حکومت تو بھی ختم ہوئی ہے, اس سے پہلے وہ مختلف سرکاری دفاتر میں جا کر بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے ہماری حکومت ہے. مطلب وہ تو اس کو اپنا سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو نا. خان صاحب کے ساتھ اتنے اچھے ان کے تعلقات ہیں. ایون آپ یہ دیکھیں جو پچھلے دنوں جس پر بحث ہوتی رہی کہ محترمہ بشرا بی بی نے اپنے
آئی ڈی کارڈ پہ، پاسپورٹ پہ، اپنے ویزاز پر جو سوشل میڈیا پہ گردش کرتے رہے، اور جو ایف بی آر کا ریکارڈ تھا وہاں پہ ان کا پرانا نام بشرا خاور فرید مانی کا ہی چل رہا ہے، انہوں نے تو اپنا نام تک نہیں تبدیل کیا. اور اچھا ان دونوں فیملیز کے آپس میں بڑے اچھے ریلیشن شپ ہے، مطلب کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، تو وہ کیوں دھمکیاں دیں گے عمران خان کو؟ وہ تو اس سسٹم کو انجوائے کر رہے تھے. تو اس قسم کی باتیں جو ہے نا وہ سنی سنائی باتیں یا افواہیں جو ہوتی ہیں، میرا خیال ہے وہ بغیر تصدیق کے ان کو آگے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. چونکہ ہمارے بڑے اچھے ویور ہیں، وہ اس پہ کمنٹس کرتے رہتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ اس کا آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، وہ سارا ہم نے چیک کر لیا اپنے طور پہ، ہم نے دیکھ لیا ہے، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، جو گورنر صاحب ہیں ہمارے موجودہ پنجاب کے، ان کا کل آخری دن ہے. اس کے لیے بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے تو بڑا کلیئر کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ کل آخری دن اگر وہ نہ نکلے تو ہم اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. ان کا مطلب یہ ہے، وہ ٹرم ایک استعمال کیا، مجھے وہ ایگزیکٹ سمجھ نہیں آئی، یاد نہیں ہے اس وقت، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہ نکلے تو ہم تو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. اچھا، وہ پالیسی پی ٹی آئی کی پھر وہی کہ آئینی بحران پیدا کرنا ہے، جو سموتھ نہیں چلنے دینا چیزوں کو، جو سسٹمز کے مطابق نہیں چلنے دینا، اس میں کوئی نہ کوئی مشکلات پیدا کرنی ہے نظام میں. اچھا، پہلے انہوں نے سمری بھیجی، وہ صدر صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر سمری بھیجی، 10 دن گزر گئے، اس کا کل آخری ہو جائے گا. اب صدر صاحب کو ایک سمری بھیجی جا چکی ہے ایک نئے گورنر کی تعیناتی کی. تو آئی تھنک وہ اب قانونی سکم کچھ چیزوں میں موجود ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ اس حکومت کے لیے ایک موقع ہوگا کہ اس طرح کی چیزیں، یہ جو ایکسپیرینس ہوئی ہیں ہمیں پہلی مرتبہ کہ وزیر اعظم نے اگر جانا ہے تو وہ کس طرح سے رک سکتے ہیں یا اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں آئینی صورت کیا ہے، عدالتوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے یا پارلیمنٹ سے اس کو کیسے سیٹل کرنا ہے، قانون کو تھوڑے سے مزید واضح کرنے کی ضرورت ہوگی. اسی طرح گورنر صاحب کے حوالے سے ہے کہ اگر انہیں کسی موقع پر حکومت انہیں ریموو کرنا چاہتی ہے، ریپلیس کرنا چاہتی ہے، کسی نئے کو لگانا چاہتی ہے، اور صدر اپنی پارٹی کا نہیں ہے یا صدر صاحب بات نہیں سنتے، تو اس کے لیے کیا قانونی طریقہ ہوگا. تو آئین میں اگر کہیں سکم ہے، کہیں کوئی مسائل ہے، تو اس کو کلیئر کرنا ہوگا، وہ سیٹل کرے حکومت. اور پارلیمنٹ کا فلور ان کے پاس ہے، انتخابی اصلاحات جہاں کرنی ہے وہاں یہ بھی کریں گے، لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ اب اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں یہ گورنر صاحب کی چھٹی ہو جائے گی، نئے گورنر آ جائیں گے. کوئی ان کی طرف سے بھی ریفرنس نہیں گیا، کیونکہ ریفرنس کا پہلے والے ریفرنس کو بھگت رہے ہیں عمران خان صاحب ابھی تک، جو قاضی فائز عیسیٰ والا ہے. اور اب تو وہ کہنا شروع ہو گئے کہ میری غلطی تھی، مجھ سے تو بھجوا دیا گیا، میں نے نہیں بھیجا. وہ کسی نے، ایک تو ہر کام ان سے پتہ نہیں کون کروا دیتا ہے. مجھے تو لگتا ہے وہی موکلوں والا معاملہ ہے، حالانکہ موکل تو سارے ان کے قبضے میں تھے، ان کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن یہ پتہ نہیں کس کے موکل ہیں جو ان سے الٹے سیدھے کام کروا دیتے ہیں اور پھر انہیں بھگتنے پڑتے ہیں. خیر، خان صاحب کی سیاست اپنی جگہ ہے، حکومت کے لیے ٹف ٹائم ہے. وہ جو لوڈ شیڈنگ والا معاملہ ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے، سیٹل نہیں ہوا ہے، اس کے لیے حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اکانومی پہ مسائل ہیں، نہیں سیٹل ہو رہے ہیں، جیسے ڈالر کی قیمت بڑھ رہی تھی ویسے ہی اسٹاک ایکسچینج بھی نیچے آئی ہے. اچھا، ہم گزشتہ حکومت کو اکثر اس بات پہ کرٹیسائز کرتے تھے، تو جب انہیں کر رہے تھے تو اس حکومت کے لیے بھی وہی مسائل ہے. ان چیزوں کا حل نکالنا جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے 100%. اس چیز سے ہٹ کے کہ پچھلی حکومت کیا تھی، انہوں نے کیا معاہدے کیے تھے، کیا کیا گل کھلائے تھے، اب آپ آ گئے ہیں تو اچھائیاں، جہاں اچھائیوں کا کریڈٹ لینا ہے، جو بھی اچھا کام کرنا ہے، وہاں جو خراب کام ہونا ہے اس کا ڈسکریڈٹ بھی اسی حکومت کو جائے گا. تو ان ساری چیزوں کو حکومت نے مینیج کرنا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہ گورنر والا معاملہ اور اپوزیشن کا معاملہ کیا صورت اختیار کرتا ہے. کیا عمران خان صاحب فوری گرفتار ہو جائیں گے یا جیل میں جائیں گے یا اپنا گھر پہ نظر بند ہو جائیں گے، اور ان کے لانگ مارچ کا کیا حشر ہوگا، یہ اگلے چند دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.